آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور جس پہ میں آپ دوستوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایڈ انٹرم ریلیف، اسٹیٹس کو، اسٹے اور انجنکشن ہے۔ یہ نام ہم سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو ہے ایک کنفیوژن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ جی ایڈ انٹرم ریلیف، اسٹیٹس کو، اسٹے اور انجنکشن یہ ساری جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے، مگر در حقیقت یہ ایک ہی چیز نہیں ہے اور ان کی جو ہے اپنے اپنے مقاصد ہے اور اپنے اپنے عوامل ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور آپ دوستوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آ جاتے ہیں جناب ایڈ انٹرم ریلیف یا اسٹیٹس کو کی طرف کہ ایڈ انٹرم ریلیف اور اسٹیٹس کو کیا چیز ہے۔ یہ دونوں جو ہے یہ ایک ہی ہیں، اس کو ایڈ انٹرم ریلیف بھی کہتے ہیں، اس کو اسٹیٹس کو بھی کہتے ہیں۔ یہ جب پلینٹف دعویٰ فائل کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسٹیٹس کو کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور اس پہ وہ انگریڈینٹس جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتائے، irreparable loss، پرائم فشائی، بیلنس آف کنویننس، یہ انگریڈینٹس فلفل کرتا ہو تو اس کے بعد کورٹ جو ہے اس کو اسٹیٹس کو یا ایڈ انٹرم ریلیف 14 دنوں کے لیے گرانٹ کرتی ہیں، اور اس 14 دنوں کے لیے جو ریلیف گرانٹ ہوئی ہے اس میں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے پارٹیز آ کے اپلیکیشن فائل کرتی ہے اور اسی اپلیکیشن پہ اس میں توسیع کی جاتی ہیں جب تک اس پہ فائنل آرگومنٹس نہ ہوئی ہو۔ یہ کورٹ بھی اس میں توسیع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی پلینٹف نے دعویٰ دائر کیا ہے اور اس کو اسٹیٹس کو گرانٹ ہوئی ہے، تو یہ اسٹیٹس کو جو ہے یہ ڈیفینڈنٹ کے خلاف ہے۔ یہ ایڈ انٹرم ریلیف یا اسٹیٹس کو، یہ یاد رکھیے کہ یہ پلینٹف کے خلاف حق میں یا ڈیفینڈنٹ کے خلاف یہ جو ہے یہ دونوں پارٹیز کو بائنڈنگ کرتی ہے کہ آپ دونوں اس کی وائلیشن نہ کریں۔ یعنی اگر پلینٹف کے حق دعوے کے ساتھ اپلیکیشن آیا تھا اور ان کو یہ گرانٹ ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلینٹف جو ہے اس پراپرٹی میں آبادی کرے اور اس کو ایلینیٹ کرے اور ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ ریسٹرین رہے گا۔ نہیں، یہ دونوں فریقین کو پر بائنڈنگ ہے، دونوں اس کی جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیل کرتا ہے آرٹیکل ہے آرڈر 39 رول 1 اس کو ڈیل کرتا ہے 2 آرٹیکل 39 رول 1 to 5 یہ ساتھ پڑھیے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور سیکشن ریفر کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہمیں پریکٹیکل فیلڈ میں جو ہے یہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ پلینٹف کو اسٹے گرانٹ کی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اس پراپرٹی میں تعمیرات کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ایلینیٹ کر رہا ہے۔ اگر تعمیرات کر رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس سی پی سی میں ایک سیکشن ہے، سیکشن 94 اس کو جو ہے وہ ہے کہ اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہوتا ہے تو ایک اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے اس کے لیے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ تعمیرات کر رہا ہے، آپ کورٹ جو ہے وہ بیلف مقرر کرے کہ وہ موقع پر جائے اور اس تعمیرات کا نقشہ تیار کرے، یا اس کے ساتھ ایک اور آرڈر بھی ہے، آرڈر 26 رول 9 ہے، وہ بیلف جو ہے کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو اپوائنٹ کرے اور موقع پہ بھیج دے اور وہاں پہ جو ہے وہ تعمیرات کا نقشہ کھینچیں، یعنی ٹائم ٹو ٹائم اس میں وہ پروسیڈنگ کورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سیکشن 94 کا حوالہ میں نے دیا ہے سی پی سی کا، اس میں آپ اس میں وہ طریقہ کار درج ہے، پولیس بھی آپ کے ساتھ اپلیکیشن آپ فائل کر سکتے ہیں، پولیس بھی آپ کے ساتھ جا سکتی ہے، وہاں پہ کام رکوا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں طریقہ کار جو ہے وہ سیکشن 94 میں درج ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ اگر پلینٹف نے دعویٰ کیا ہے اور اس نے یہ اسٹیٹس کو یا ایڈ انٹرم کے لیے اپلیکیشن فائل نہ کی ہے اور ڈیفینڈنٹ آ کے اس کو ضرورت اس کی پڑ جاتی ہے کہ جی مجھے تو اسٹے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیفینڈنٹ یہ وائلیشن کر رہا ہے، تو پلینٹف کے دعوے میں ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ خود اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے اور وہ انگریڈینٹس جو ہے وہ فلفل کرنے کے بعد کورٹ جو ہے وہ آرڈر کرے گی اسٹیٹس کو یا ایڈ انٹرم ریلیف کی۔ یہ بھی یہاں ضروری ہے کہ یہ دونوں پارٹیز کو تو بائنڈنگ کرتی ہیں، دونوں پارٹیز پہ یہ آرڈر جو ہے یہ بائنڈنگ ہے، مگر جب اس پہ ڈیفینڈنٹ کی حاضری کے بعد ریٹن سٹیٹمنٹ آ جائے اور ریٹن ریپلائی اپلیکیشن کیا جائے اور اس پہ آرگومنٹس ہو جائے تو یہ اگر کنفرم ہو جاتی ہے یہ اسٹیٹس کو تو یہ ڈیفینڈنٹ کے خلاف جائے گی، اور اگر خارج ہوتی ہے تو پلینٹف کے خلاف جائے گی۔ اچھا، یہ یہاں پہ تو ہم 6 منتھ کے لیے اس کو اپلائی کر رہے ہیں،
جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے ترمیم کی ہیں، وہ پنجاب میں جو ہے یہ 1 سال کے لیے اس کو جو ہے کنفرم کیا جاتا ہے۔ مدعی اور مطالع دونوں میں سے درخواست کوئی بھی کر سکتا ہے، اسٹیٹس کو کے لیے اور ایڈ انٹرم ریلیف کے لیے۔ اگر مدعی نے نہ کی ہے اور مطالعے کو اس کی ضرورت ہو تو مطالعے بھی اپنی طرف سے درخواست دائر کر سکتا ہے، اور یہ دونوں پارٹیز پہ بائنڈنگ ہے یہ اسٹیٹس کو۔ تو اس پہ اگر یہ کنفرم ہو جائے یا وہ ہو جائے، اس کے لیے جو طریقہ کار ہے خارج ہو جائے، تو اس کے لیے ہم اپیلیٹ فورم میں جاتے ہیں۔ اس کے اسٹیٹس کو اور ایڈ انٹرم ریلیف کے جو انگریڈینٹس ہے وہ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ پہ ایک قوی مقدمہ موجود ہے۔ مطلب قوی مقدمے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ ایسے ڈاکومنٹیشن کی ہے کہ اس سے کورٹ کو یہ آسانی ہے کہ ہاں اس بندے کے حق میں قوی مقدمہ موجود ہے۔ اور دوسرا جو ہے آپ اپنے نقصانات کورٹ کے سامنے رکھیں گے جی کہ اگر مجھے یہ گرانٹ نہ ہوئی ہے تو مجھے اتنا نقصانات ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ تقاضا انصاف اسی بات میں ہے کہ حالات جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیں۔ اب آ جاتے ہیں جی سٹے کی طرف۔ سٹے کیا چیز ہے؟ یعنی میں نے پہلے بتایا کہ سٹیٹس کو اور ایڈ انٹرم ریلیف یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، مگر ہم جب بات کرتے ہیں تو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی کہ جی سٹے جو ہے سٹے ہمیں گرانٹ کی جاتی ہے، سٹے ہمیں گرانٹ کی جاتی ہے، لیکن سٹے کا سنتے ہی ہم ایڈ انٹرم اور سٹیٹس کو کی جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، لیکن نام جو ہے ہم اس کو سٹے دیتے ہیں۔ لیکن جو 14 دنوں کے لیے گرانٹ کی جاتی ہے جس کو ہم ٹیمپری وہ کہتے ہیں، انجنکشن بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے یہ الگ چیز ہے، اور یہ سٹے جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ وہ 14 دنوں کے لیے گرانٹ کی جاتی ہے اور اس پہ پھر رپلائی آ جاتا ہے، اور رپلائی کے بعد آرگومنٹس کی جاتی ہے، اور آرگومنٹس کے بعد وہ 6 منتھ کے لیے کنفرم کی جاتی ہیں۔ جبکہ سٹے ایک آرڈر ہے۔ کیسے آرڈر ہے؟ یہ سپیریئر کورٹ یا اپیلیٹ کورٹ یا جو عدالت بالا ہے ان کا آرڈر ہے کہ میرا جو اب میرے خلاف ایک آرڈر پاس ہوا ہے اور اس آرڈر پہ ایگزیکیوشن کی جا رہی ہے، یا اس آرڈر پہ ایک عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور اس آرڈر اور اس ایگزیکیوشن کو سسپینڈ کرنے کے لیے ہم سٹے کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی فرض کرے ایک آرڈر میرے خلاف آیا اور جو مین دعویٰ ہے وہ ابھی ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس آرڈر سے مجھے کوئی گریونسز ہے تو وہ میں چیلنج کرتا ہوں اپر فورم پہ، اور اپر فورم پہ میں اپنے اپیل کے ساتھ یا ریویژن کے ساتھ سٹے کا اپلیکیشن فائل کرتا ہوں کہ جی یہ جو آرڈر ہوا ہے اس پہ عمل درآمد سسپینڈ کیا جائے، معطل کیا جائے، یا جو ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کو سٹے کیا جائے۔ یعنی مطلب اس کا آسان زبان میں ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ایک آرڈر پر عمل درآمد یا کوئی کارروائی ماتحت عدالت کا معطل کرنا، اس کو سٹے کہتے ہیں۔ تو سٹے جو ہے، سٹے کے لیے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، یعنی کوئی بھی حکم، ایگزیکیوشن میں بھی حکم آ سکتی ہے، دعویٰ میں بھی حکم آ سکتا ہے، اور ان سے آپ کو مسئلہ ہو تو اس پر عمل درآمد کو معطل کرنے کے لیے آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہو اور وہ آرڈر پاس ہو جائے آپ کے فیور میں، تو اس کو سٹے کہتے ہیں۔ یہ ایگزیکیوشن میں بھی پروسیڈنگ سسپینڈ کر سکتا ہے، دعوے میں بھی کر سکتا ہے، اور صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کو معطل کرنا، اس کو سٹے کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ سٹے کا ذکر جو ہے سی پی سی میں کتنی دفعہ آیا ہے، اور کون سے سیکشن جو ہے یا کون سے آرڈرز جو ہے اس کو ڈیل کر رہا ہے۔ پہلے جو ہم اپیل میں جاتے اور جو پروسیڈنگ اور یہ طریقہ کار جو ہے جو نارمل روٹین میں ہوتا ہے اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آرڈر 41 رول 5 سی پی سی ہیں۔ اس کے تحت ہم اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹس کو اور ایڈ انٹرم ریلیف کے لیے آرڈر 39 کا جو ہم سہارا لیتے ہیں سی پی سی کا، یہاں پہ ہم جو ہے آرڈر 41 رول 5 کا سہارا لیتے ہیں۔ سٹے کا جو ذکر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ سی پی سی میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، مگر وہ سٹے جو ہے اور یہ سٹے جو ہے نوعیت کے مطابق جو ذکر میں آپ کو جو ابھی ریفر کر رہا ہوں، جو آرڈرز یا جو سیکشن میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں، وہ نوعیت کے مطابق ہے۔ یعنی اگر آپ کو پروسیڈنگ سسپینشن کے لیے اپلیکیشن فائل کرنے کی ضرورت ہے
تو آپ آرڈر 41 رول 5 کا سہارا لیں گے. اسی طرح جو دیگر وہ میں ریفر کر رہا ہوں، جو سیکشن جو آرڈرز میں ریفر کر رہا ہوں، اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہے. حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ جو آرڈرز یا سیکشن ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے. مطلب ایک سیکشن ہے سیکشن 10 CPC، اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اسٹے ہیں. وہ جو ڈیل کر رہا ہے سیکشن 10 وہ اور آرڈر 41 جو ہے دونوں میں فرق ہے. اسی طرح میں اور بھی کچھ آرڈرز کچھ سیکشن ریفر کر رہا ہوں، اگر آپ اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہو تو نوٹ فرما لیں. یہ ہے آرڈر 21 رول 26 CPC. تیسرا جو ہے وہ آرڈر 21 رول 53 CPC. اور چوتھا جو ہے وہ ہے 21 رول 29. پانچواں جو ہے یہ آرڈر 30 رول 2 CPC. چھٹا جو ہے یہ 32 رول 10 CPC. ساتواں جو ہے وہ ہے آرڈر 35 رول 3 CPC. آٹھواں جو ہے وہ 37 رول 4 CPC. اس کے علاوہ آرڈر 37 رول 5 ہیں، آرڈر 41 رول 5 ہیں، سب کلاس 1. یہ اب ذرا پھر سے میں پڑھ لیتا ہوں. آرڈر 41 رول 5 سب کلاس 1. اس کے علاوہ آرڈر 41 رول 5 سب کلاس 2، آرڈر 41 رول 6 سب کلاس 2، اور آرڈر 45 رول 11، آرڈر 45 رول 13، آرڈر 45 رول 14 سب کلاس 3. اس کے علاوہ اسٹے کے بابت جو ہے انڈین جو ہے CPC میں بھی کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے، لیکن وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے جو پہلا والا ہے، یہ آرڈر 6 رول 14 ہے، کلاس A سب کلاس 5 ہیں. اور دوسرا جو ہے آرڈر 21 رول 26 ہے، یہ انڈین کی میں بات کر رہا ہوں. آرڈر 21 رول 29 ہے، آرڈر 21 رول 53 ہے، آرڈر 21 رول 59 ہے، آرڈر 30 رول 2 ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی اسٹے پہ میں نے جتنے سیکشن جتنے آرڈرز ریفر کی ہیں وہ اپنی نوعیت کے ہیں. وہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپیل میں جو ہے سیکشن 10 کا حوالہ دے کہ جی سیکشن 10 کے تحت جو ہے مجھے اسٹے گرانٹ کیے جائے، یا آرڈر 21 رول 26. وہاں پہ مختلف حالات بتائے گئے. اگر آپ ایگزیکیوشن کو سسپینڈ کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی اس میں آرڈر ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ اپنی نوعیت کے مطابق ہیں. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں جی جناب انجنکشن پہ، کہ انجنکشن کیا چیز ہے. تو انجنکشن کے لیے یاد رکھیے کہ انجنکشن جو ہے یہ آرڈر بھی ہیں اور انجنکشن ڈگری بھی ہے. یہ بھی حالات ہے کہ انجنکشن میں اب نیچے بتاؤں گا کہ جی اس میں کیسے یہ آرڈر ہے اور کیسی یہ ڈگری ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انجنکشن جو ہے یہ پروہیبٹری بھی ہے اور مینڈیٹری بھی ہے. اب پروہیبٹری جو ہے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اس کو ٹیمپرری انجنکشن بھی کہتے ہیں، پرمنٹ پروہیبٹری بھی کہتے ہیں. یہ ٹیمپرری انجنکشن جو ہے اس کو پھر کیٹیگرائز کیا گیا ہے. یہ ایڈ انٹرم اسٹیٹس کو اور انجنکشن ٹیمپرری انجنکشن جس کو ہم کہتے ہیں، جو 6 ماہ کے لیے کنفرم کی جاتے ہیں، یہ ہیں. اچھا، ٹیمپرری انجنکشن جو ہے ڈگری ہونے کے بعد یہ پرمنٹ انجنکشن میں تبدیل ہوگی. ڈیل کر رہا ہے جی جناب سیکشن 52 to 57 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. تو یہ جناب آج کے کچھ پوائنٹس تھے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں اکثر یہ شک و شبہات ہوتا ہے کہ جی اسٹیٹس کو اور ایڈ انٹرم اسٹے اور انجنکشن جو ہے یہ سارے ملا کے ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے کیٹیگرائز کی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ جو ہے نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ججمنٹس آپ کے سامنے آ جاؤں. تو کچھ پوائنٹس پہ سرچ کر رہا ہوں اور کچھ کیا ہے، تو انشاءاللہ جتنے وہ میں سرچ کروں گا ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ بات آخر میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈ انٹرم ریلیف اور اسٹیٹس کو جو 14 دنوں کے لیے گرانٹ کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں،
اور اسٹے جو ہے وہ ایک آرڈر کو سسپینڈ کرنا یا کسی آرڈر پہ عمل درآمد کو رکوانا، عمل درآمد نہ کرنا، اس کو اسٹے کہتے ہیں. اور انجنکشن کا جو وہ ہے، انجنکشن الگ چیز ہے، اس میں پروہیبٹری بھی ہے اور مینڈیٹری بھی ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھیں جو ہمیں اکثر ہمارے ذہن میں کنفیوژن سی ہو جاتی ہے، اور اس کو سمجھنے سے ہمیں تھوڑی سی اس میں مشکل آ جاتی ہے. تو وہ ایڈ انٹرم ریلیف اور اسٹیٹس کو اور اسٹے کی ہے. تو یہ اب جو ہے یہ الگ کرے کہ ایڈ انٹرم ریلیف اور اسٹیٹس کو یہ ایک ہی چیز ہے، اور باقی جو اسٹے ہے وہ الگ چیز ہے اور انجنکشن الگ چیز ہے. شکریہ.